ہمارا بگڑا ہوا بن گیا ہوگا۔ ایک شعر ایک لفظ سے بات ہوتی ہے، بن گیا ہوگا، یہ بات ہے مستقبل کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھے امام کے بھائی ہیں، برادر اعلیٰ شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن کہتے ہیں ایک فرشتے پکڑ کے جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ وہیں سے حضور کو پکاریں گے اور آقا علیہ السلام آئیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہے، میں وہ مختصر عرض کر رہا ہوں کیا معاملہ ہے، تو وہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اپنی تہبند شریف سنبھالتے ہوئے تو آقا علیہ السلام فدا ہو ام ابی اپنی داڑھی شریف پکڑ کے اوپر دیکھیں گے، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا سبحان اللہ کہ امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، یا اللہ وعدہ کیا تھا؟ ندا ہو گیا فرشتوں جیسے میرے محبوب کہتے ہیں ویسے کرو، اللہ جیسا میرا محبوب کہتے ہیں ویسے کرو۔ آقا کہیں گے فرشتوں دوبارہ چلتے ہیں، دوبارہ میزان کریں گے، دوبارہ میزان کریں گے، اور دوبارہ جائیں گے، پھر میزان ہوگا، پھر معاملہ وہی ہوگا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، برائیوں کا وزنی ہوگا۔ پھر میرے محبوب اپنے دامن سے ایک چٹھی نکالیں گے، اللہ وہ چٹھی نکال کر اس نیکیوں کے پلے میں ڈالیں گے، جیسے ہی حضور کی چٹھی پڑے گی نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے۔ دنیا میں جو پلڑا نیچے ہو وہ بھاری ہوتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں جو بھاری ہوگا اوپر ہوگا، اللہ۔ اور میزان بھی انتہائی میزان ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بڑا انتہائی میزان ہوگا۔ یہاں تو ڈنڈیاں مار دیتے ہیں نا، وہاں ڈنڈی نہیں لگے گی، جو کچھ کیا ہے ذرا برابر نیکی کی ہے نا وہ بھی تولی جائے گی، اور ذرا برابر برائی ہے تو بھی تل جائے گی، وہاں پہ ڈنڈی نہیں ہے۔ آقا میرے آقا جب وہ چٹھی ڈالیں گے تو نیکیوں کا پلہ اوپر آ جائے گا اور صدائیں بلند ہوگی، مبارک ہو، سعادت مند ہے، اس کو جنت لے جاؤ، اس کو جنت لے جاؤ، اس کو جنت لے جاؤ۔ اب فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو کہے گا اے فرشتوں رکو، میں ذرا اس شخص سے تعارف تو لوں کہ جس نے میری اتنی مدد کی ہے۔ وہ عرض کرے گا اے نورانی چہرے والے آپ کون ہیں، اپنا تعارف فرمائیں نا، آپ نے اتنی مدد کی، آپ کون ہیں؟ تو فرمائیں گے آقا اے میرے امتی مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا آقا ہوں، سبحان اللہ۔ اور یہ تیرا پڑھا ہوا درود ہے، یہ تیرا پڑھا ہوا درود ہے جو میں نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا کریم آقا کہاں ملے گا؟ کہاں گھوم رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو؟ آ جاؤ حضور کے دامن، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑھو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، کہاں بھٹک رہے ہو؟ حضور کے ہو جاؤ، حضور سے محبت کرو، حضور کے عاشق بن جاؤ۔ خدا کی قسم دنیا میں بہتر ہے، آخرت میں بہتر ہے، بلکہ آخرت اور دنیا بہتر ہے ہی تب جب حضور کی محبت ہے، ورنہ سب کچھ بیکار۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ یہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی بھی جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ، جان بوجھ کر کوئی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور 5 وقت کی نماز انشاءاللہ با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ، اور حضور کی سنتوں کو انشاءاللہ اپنائیں گے، حضور کی سنتوں سے پیار کریں گے، اور یہودیوں اور نصرانیوں اور ہندوؤں کی نقلیں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں تو نقل کرنی ہے میرے آقا کبھی دیکھا ہے کسی کو آپ نے ہر بات پہ یا رسول اللہ، بیٹھتے ہیں یا رسول، کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ،
کچھ ہوا یا رسول اللہ. یہ ایسے اتنی تواتر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تکیہ کلام بن جاتا، پھر وہ بے تکلف نکلتا. یاد رکھنا یہ بے تکلف جو نکلنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی کمال کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. جیسے ایک بندہ نیکی کرے اور نیکی کر کے وہ دل میں سوچے کہ یار میں نے نیکی کی، تو نیکی کہاں کی؟ وہ دل میں رکھے کہ یار نیکی یہ میں نے نیکی کی، تو یہ پھر نیکی نہیں ہوئی نا. وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. کیوں کہتے ہیں کہ بندہ جب نیکی کر لے نا تو دل میں نہ رکھے کی، اور پھر ایسی عادت بن جائے کہ پھر بے تکلف یہ نیکیاں ہوتی رہیں. اور یہیں سے بات بنتی ہے. جو نیکی بے تکلف ہو نا وہی نیکی ہے، ورنہ پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ پھر بوجھ ہے. یہ بڑی پتہ کی بات کر رہا ہوں. وہ نیکی جو کر کے بندے کو احساس ہو کہ میں نے نیکی کی ہے، بوجھ ہے. اور نیکی وہی ہے جو بندہ کر کے کہے بھول جائے. اور ایسی نیکیاں ہوں جو بے تکلف ہوں. یہ بے تکلف جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہی کام آتی ہیں. اب سنو، اتنی کثرت سے حضور کو یاد کرو، اتنی کثرت سے حضور کو یاد کرو کہ پھر تکلف کی حاجت نہ رہے، حاجت ہی نہ رہے، خود بخود نکلے. اور یہ عادت کہاں کام آئے گی؟ حضور کا دفاع. اتنے میں ایک وار ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے روک لیا. تلوار کے وار کو ڈھال نہیں تھی تو ہاتھ سے روک لیا، جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئی. اور اس عالم میں بھی وہ کہتے ہیں مجھے پر آفرین ہے، میں نے حضور کا دفاع کیا. لیکن میرے آقا نے وہاں بھی ایسی اصلاح فرمائی. تو کہتے ہیں اے میرے صحابی، اگر تو اس وقت یہ نہ کہتا اور کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ پڑھ کر تو وار کو روکتا، فرشتے تجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیتے. سبحان اللہ. واہ. یہ نام کی برکتیں ہیں، خدا کا لطف. ہاں یہ شان محبوبی یہ دکھائی جائے گی. ابھی محبوب ہیں اپنے جس انشاءاللہ. لیکن جب محبوب کی شان محبوبی کیا ہوتی ہے، محبوب کہتے کسے ہیں، محبوب ہوتا کون ہے، محبوب کہتے کسے ہیں؟ سنو، دکھائی جائے. تو کیا چاہتا ہے؟ کس کو جنت بھیجوں، کس کو بخش دوں؟ پیارے تو لب ہلا، تو جس کے واسطے خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، کوئی قریب تر. ویلنشیا تھوڑا یہاں جائیں تو، شوکت خانہ تھوڑا یہاں جائیں تو، ہاں قریب قریب جناب وہ تھوڑا آگے گیا تو جناب یہاں سے میزان. ایسا نہیں، سینکڑوں سال کی مسافت. کوئی قریب ترازو، کوئی لب کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. مقام فاصلہ پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، وہ دن ظہور حضور کا ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن. کسی نے کہا 50 ہوگا. کہیں گے یار نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، حضور کا
مبتلا ہوگا. عدو دشمن ان کا معاملہ پتہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں گے قادری بھی گیا جنت میں، سبحان اللہ، چشتی بھی گیا، ہاں اور داتا کو ماننے والا بھی گیا، سبحان اللہ، اور رضا کو ماننے والا بھی گیا، سب جنت میں گئے. ادھر جی منہ دکھیں گے اس جگہ ایسے ایسے. کہاں کریں اب؟ کیا کریں اب؟ کیا کریں اب؟ کہاں جائیں؟ پھر ہم جب دیکھیں گے نا ان کی ایسی حالت، تب ہم کہیں گے کہ حشر میں ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، اور ہم کہیں گے دیکھو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر. عدو حضور کا خط میں مبتلا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مانیں گے قیامت میں تیرا باپ بھی مانے گا، تیرا باپ بھی مانے گا، لیکن ماننا قبول نہیں ماننا ہے تو آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن صغیر کا جنت میں گیا.